تو صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ جاریہ اس صدقے اور نیک کام کو کہتے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یعنی انسان اپنی ہی زندگی میں کوئی کام کر کے جا رہا ہے، زندہ لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، لیکن وہ کام، وہ نیک عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نیک اولاد جو اس کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور تیسرا وہ علم جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب اگر صدقہ جاریہ کی بات کی جائے تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مساجد کی تعمیر کروانا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری مسجدوں کی تعمیر کروائیں، اس میں تو ظاہر ہے بہت پیسے لگتے ہیں۔ اگر ہم نے اتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا ہے کہ اس سے ایک اینٹ ہی آ گئی اور اس سے مسجد کی تعمیر ہو گئی، تو جب تک مسجد آباد رہے گی اور وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، ہمیں صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور صرف مساجد کی تعمیر ہی نہیں، اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن میں ہم حصہ لے سکتے ہیں، جیسے مسجدوں میں قالین لگوانا، پنکھے لگوانا، اے سی لگوانا۔ یہ ساری صدقہ جاریہ کی صورتیں ہیں، کیونکہ مساجد تو پھر ہمیشہ کے لیے قائم اور آباد ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مدارس کی تعمیر میں حصہ لینا، پھر مدارس کی تعمیر کے بعد بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم حصہ لے سکتے ہیں، جیسے بچوں کے لیے کتابیں ہو گئیں، قرآن پاک ہو گئے، ڈیسکس اور چیئرز وغیرہ ہو گئیں جو ہم ڈونیشن کے طور پر دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہاسپٹل کہیں بن رہا ہو، کلینک بن رہا ہو، اس میں ڈونیشن دے سکتے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ پانی کی سبیل لگوانا، کہیں پانی کا کولر لگوانا، چاہے مسجد ہو، سکولز ہوں، مدارس ہوں، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورت ہو سکتی ہے۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں نیک اولاد کا ذکر ویسے الگ سے آیا ہے، لیکن یہ بھی بیسیکلی صدقہ جاریہ ہی ہے کہ کم از کم ہم اپنی اولاد کو اس طور پر ٹرین کریں کہ ہمارے اس دنیا میں جانے کے بعد وہ اتنا ہمارے لیے وقت نکال لے کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ ہم مال کے ذریعے ہی کریں نا، یہ بھی نیک اولاد بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی ایک ایسا صدقہ ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے جاری و ساری رہے گا اگر وہ نیک ہے اور وہ اگر ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ اسی کے ساتھ علم نافع کی اگر صورتیں ڈسکس کی جائیں تو علم نافع، مثال کے طور پر مجھے نماز پڑھنے آتی ہے تو میں نے کسی کو نماز پڑھنا سکھا دیا، بالکل صحیح طور پر جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو جب تک وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ کسی کا قرآن درست کروا دیا، مخارج درست کروا دیے، یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ تو اس طرح بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی جو ہے نا وہ آپشن، کوئی بھی مومنٹ صدقہ کرنے کا مس نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے، کون سا صدقہ پسند آ جائے جو ہمارے لیے جاری و ساری ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک ضرور ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ یہ امید میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے خود ہی صدقہ جاریہ کی صورتیں بنا کر جائیں اور اپنے لیے خود ہی جو ہے وہ اعمال کے اسباب بنا کر جائیں۔